تو السلام علیکم ویورز، دس از عائشہ عمر ہیئر. ہوپ سو آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، خوشحال ہوں گے اور اپنے گھر میں آباد ہوں گے. تو آج ہم پڑھیں گے جان بہرام بائی عائشہ عمر کا پارٹ 3، جسے ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں. مسکان نے ہنس کر اس کا ہاتھ تھاما. یادیں نہیں ہوتی آئزل، وہ دل میں بستی ہیں. لاہور کی گلیاں روشن تھی، گرمی بھی. اندرون شہر کی گلیوں میں کچھ عجیب سی ٹھنڈک تھی، شاید پرانی دیواروں، بوسیدہ دروازوں اور خاموش چھتوں کی دعاؤں کی ٹھنڈک. مسکان اور آئزل آئس کریم والے اسٹال پر پہنچی. آئزل نے نظریں جھکائی، ہمیشہ کی طرح. چہرے پر وہی لرزتی معصومیت، ہاتھ چادر میں دبے ہوئے اور دل جیسے کسی اندیکھے جذبے سے ڈرا ہوا ہو. مسکان نے مزے سے آئس کریم کا پہلا چمچ منہ میں ڈالا، پھر آئزل کی طرف دیکھا اور اس کی گھبراہٹ بھانپ کر شرارت سے بولی، ویسے آئزل بی بی، آپ نے اس دن کیا فرمایا تھا کہ آپ ڈریگن کی امانت ہے؟ وہ ہنسی، خوب ہنسی. نہ آپ نے اسے کبھی دیکھا، نہ ملی، نہ بات کی، اور فوراً ہی اعلان کر دیا. آئزل نے جلدی سے چہرہ چھپایا، چمچ ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچا. بامشکل بولی، وہ تنگ کر رہا تھا، مجھ سے کہا کہ میں کسی کی چیز لگتی ہوں، تب میں نے بس کہہ دیا. مسکان نے کہا لگایا، اور تم نے فوراً کہہ دیا کہ تم ڈریگن کی امانت ہو. واہ بی بی، سیدھا شہنشاہ چنا. آئزل نے شرمندگی سے نظریں نیچے کر لی. اخبار میں دیکھا تھا اس دن، وہ بزنس مین سفیان شاہ جسے ڈریگن نے مارا. مطلب خبر میں سنا تھا نام، تو بس. وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی، چہرہ سرخ، آواز جیسے دم توڑ گئی ہو. مگر دوسری طرف گلی کے کونے پر چھت کے کچھ فٹ نیچے ایک چھوٹا سا پوشیدہ نقطہ، جہاں سے پورا اسٹال، دونوں لڑکیاں اور ان کی باتیں صاف سنائی دے رہی تھی. وہاں کھڑے تھے ڈریگن اور ٹائیگر. ٹائیگر نے مسکرا کر ڈریگن کی طرف دیکھا. سنا تم نے؟ وہ لڑکی جسے تم نے کبھی دیکھا نہیں، وہ خود تمہاری امانت کہتی ہے. ڈریگن کی آنکھوں میں پہلی بار خاموشی کے ساتھ ایک جھلک بدلی، جیسے برسوں کی آگ کے بیچ کوئی نرمی سی سرسرائی ہو. وہ کچھ نہیں بولا، بس آئزل کی طرف نظریں جمائے رکھا. پھر آہستہ سے، بہت آہستہ سے بولا، بعض چیزیں دعویٰ نہیں کرتی، صرف مقدر میں لکھی جاتی ہیں. اندرون لاہور کی پرانی گلیوں میں سورج ڈھل رہا تھا. فضا میں ہلکی سی روشنی اور پرانی اینٹوں کی خوشبو تھی. آئزل چادر کو مضبوطی سے تھامے نظریں نیچے کیے مسکان کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتی جا رہی تھی. نظریں نیچے کی، مسکان کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتی جا رہی تھی، دونوں ہاتھوں میں آئس کریم اور دل میں شرمندگی. یار، وہ ابھی تم ہنس رہی تھی نا؟ آئزل نے کچھ کہنے کی کوشش کی. مسکان نے ہنستے ہوئے کہا، اب کیا ڈریگن تمہارے خوابوں میں بھی آ گیا ہے؟ آئزل شرم سے مسکرا دی، مگر اگلے ہی لمحے ایک سخت وجود سے اس کا کندھا ٹکرا گیا. ٹھک. آئس کریم لرز کر ہاتھوں سے نکلتے نکلتے بچی، اور وہ ایک لمحے کے لیے گھبرا کر پیچھے ہٹی. سامنے تھا ڈریگن، لمبا سیاہ لباس، سنجیدہ چہرہ، چپ، اور آنکھیں گہری سرد، مگر اس لمحے حیران. آئزل نے نظریں اٹھائی اور جیسے وقت رک گیا ہو، وہی آنکھیں. ڈریگن کے چہرے پر ہلکی سی جنبش ہوئی، وہی جھلک جو برسوں سے خواب میں آتی تھی. سنہری، ڈری ہوئی، لرزتی آنکھیں. آئزل کی آواز کانپتی ہوئی نکلی، معاف کیجیے، اور فوراً نظریں جھکا کر 2 قدم پیچھے ہٹی، چادر مزید لپیٹی اور تیز قدموں سے آگے نکل گئی. ڈریگن وہیں کھڑا رہ گیا. آئزل جا چکی تھی، لیکن اس کی آنکھیں اس کے وجود میں باقی تھی. تبھی پیچھے سے ٹائیگر کی آہستہ سے آواز آئی، وہی ہے نا؟ ڈریگن نے اس کی طرف دیکھا، آواز بھاری، جیسے برسوں بعد دل بولا ہو. ہاں ٹائیگر، وہی ہے. وہی آنکھیں، وہی لرزش.
ولا کے اندر اندھیرا تھا، صرف میز پر جلتی ایک چھوٹی سی لالٹین اور اس کے نیچے بکھرے ہوئے کاغذات۔ ڈریگن کرسی پر جھکا ہوا تھا، دونوں کونیاں میز پر، ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی اور آنکھوں کاغذات پر نہیں کہیں اور، بہت دور۔ مشن کے پلان اس کے سامنے کھلا تھا، نقشے، تصاویر، راستے، اسلحے کی تفصیل اور خریداروں کی فہرست، لیکن وہ کچھ پڑھ نہیں رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار ایک ہی چہرہ آ رہا تھا، وہی لرزتی پلکیں، وہی کپ کپاتی آواز، معاف کیجیے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اسے جانتا تھا، ایسا بھی نہیں کہ وہ اسے پہچانتا تھا، لیکن وہ چہرہ، وہ جس کے اندر کہیں پہلے سے موجود تھا، کوئی بھولی ہوئی دعا کی طرح، جو صرف درد کے لمحوں میں یاد آتی ہے۔ ڈریگن نے آنکھیں زور سے بند کی، دانت پینچے۔ فضول، وہ گرایا جیسے خود سے لڑ رہا ہو، پھر زور سے کرسی سے اٹھا اور کمرے میں ٹہلنے لگا۔ یہ وقت نہیں ہے، نہیں ڈریگن، یہ وقت نہیں ہے، مگر دل جیسے ہاتھ پکڑ کر روک رہا ہو۔ پلکوں کے پیچھے وہی سنہری آنکھیں جلملا رہی تھیں۔ تبھی دروازہ کھلا اور ٹائیگر اندر داخل ہوا، چہرے پر ہلکی شرارت اور مسکراہٹ۔ اوہو بھائی صاحب، آج کچھ زیادہ ہی گمسم لگ رہے ہیں۔ کیا پلان مشکل ہے یا چہرہ حسین؟ ڈریگن رکا، نظریں تیز ہو گئی۔ خبردار، اگر تم نے ایک لفظ بھی اس کے بارے میں۔ ٹائیگر ہنس پڑا۔ ارے غصہ کیوں کرتے ہو؟ میں تو بس کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے سب سے خطرناک شخص کو ایک لڑکی کی معافی نے ہلا کر رکھ دیا۔ ڈریگن نے ایک گہری سانس لی، چہرہ موڑ لیا، پھر سرد آواز میں بولا، ٹائیگر، 6 دن رہ گئے ہیں، یہ مشن مکمل ہونا چاہیے ہر قیمت پر۔ یہ لڑکی، یہ چہرہ بس ایک دھند ہے جو صاف ہو جائے گی۔ ٹائیگر نے ہنستے ہوئے سر ہلایا۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ دماغ حکم دے رہا ہے پر آنکھیں مان نہیں رہی، ہے نا؟ ڈریگن خاموش ہو گیا۔ وہ جانتا تھا یہ پہلی بار تھا کہ اس کی آنکھیں اس کے کنٹرول سے باہر ہو رہی تھیں، وہی آنکھیں جو کبھی درد کے سوا کچھ نہیں پہچانتی تھی، ایک لرزتی سی لڑکی کے چہرے میں سکون ڈھونڈ رہی تھی، اور یہ کمزوری تھی۔ ڈریگن نے میز پر مکہ مارا، کاغذات اڑ کر فرش پر بکھر گئے۔ 6 دن، وہ پرجوش آواز میں بولا، 6 دن باقی ہیں ٹائیگر، اور مجھے اپنا آپ واپس لینا ہے، وہی جو میں تھا، جو میں ہوں۔ ڈریگن۔ ٹائیگر خاموش ہو گیا۔ اس نے پہلی بار اس شخص کو اندر سے لرزتے دیکھا تھا، نہ دشمن سے، نہ موت سے، بلکہ کسی ایسے احساس سے جو کسی نرم پلک کے لمس جیسا تھا۔ باہر بارش ہو چکی تھی، چھت پر ٹپکتی بوندیں اندر کی بے چینی کو سنگ میل بن گئی تھیں۔ ڈریگن نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل میں صرف ایک دعا ابھری، یا اللہ، اگر وہ میرے صرف ایک لمحے کے لیے میری قسمت لکھی گئی ہے تو مجھے اتنا وقت دے کہ میں خود کو انسان ثابت کر سکوں۔ لاہور کی گلیوں میں بارش تھم گئی، کچی اینٹوں کی دیواروں پر گیلی زمین اور درختوں کے پتوں سے اٹھتی وہ محسوس خوشبو جسے بچپن کی کسی یاد کو سانسوں میں گھول رہی ہو۔ مسکان اور آئزل دوبارہ گلی کے کونے پر آئس کریم لینے آئی تھی۔ آئزل نے چادر کے پلو کو ذرا سا سنبھالا، آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائی۔ بادل اب بھی ادھ کھلے تھے، فضا میں نمی تھی اور زمین کی خوشبو جیسے کسی پرانی دعا نے تازہ دم لیا ہو۔ سو گائز، اوکے، آج کا پارٹ چھوٹا، انشاءاللہ میں کوشش کروں گی زیادہ پڑھنے کا، لیکن تھوڑی سی مصروفیات کے باعث۔ سو آپ ہمارے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور ڈھیر سارا کمنٹ کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ سو اللہ حافظ۔